الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مولا تمام فرش عذاب آنے والوں کو تمام فرش عذاب بچھانے والوں کو ہر مصیبت بلائے نادانی سے محفوظ رکھ جن گھرانوں میں فرش عذاب حسین بچھایا جاتا ہے یا حسین کی عزاداری کی جاتی ہے پروردگار ان گھروں کو ہمیشہ آباد رکھ شیعان حیدر کرار مولا کے چاہنے والے دنیا کے جس خطے میں بھی موجود ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور تو جواسط محمد آل محمد کا دنیا سے جلد اس وبا کا خاتمہ فرما جو مومنین اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفاء کلی عنایت فرما علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں کو قائم و دائم رکھ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما دعاؤں کی قبولیت اور امام وقت کے ظہور میں تاجیل کے واسطے باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عشر محرم کے عنوان سے جو پوسٹر نکلا تھا اس کے حساب سے مولانا اسلام المسلمین جناب مولانا غلام رضا صاحب کو یہ مجلس خطاب کرنا تھا لیکن حادثہ محمد کے ساتھ پیش آیا اس کی وجہ سے یہ ذمہ داری عقید کے حوالے کی گئی ظاہر ہے مجھے چونکہ 6 محرم کو خطاب کرنا تھا تو اس لحاظ سے جو موضوع اور جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا تھا اس موضوع سے صرف نظر کرتے ہوئے آج کی تاریخ کی مناسبت سے جلدی 2-4 باتیں تذکر کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا اس کے بعد ختم ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کی
سب سے اہم خاصیت یہی ہے کہ جن گھرانوں میں اپنے بچوں کو تہذیب سکھائی جاتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے ہیں. اور یہ تو قدرت کا بھی وعدہ ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تمہیں پہچنوائیں گے. عزیزو، جس حیثیت سے بھی اور جس اینگل سے بھی اور جس زاویے سے بھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جائے تو ہر اس مرکز پہ جا کر کہ جہاں پر تمام لوگ جمع ہو کر ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، ان تمام نظریوں میں ایک نظریہ امام حسین علیہ السلام کا ضرور ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمارا امام کائنات میں مظلوم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور یزید ایک ظالم کی حیثیت سے کائنات میں جانا جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر قرآن کی روشنی میں دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا اور جناب ابراہیم اپنے اس امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے، تو اب اللہ نے جزا اور انعام کے طور پر ان کو ایک عظیم عہدے سے نوازا اور اعلان کیا، اے ابراہیم انی جاعلوک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. جناب ابراہیم کو جب یہ پیغام ملا تو اب جناب ابراہیم کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک آرزو پیدا ہوئی، ایک تمنا پیدا ہوئی اپنی اولاد کے سلسلے سے اور اپنی ذریت کے سلسلے سے. تو جناب ابراہیم نے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لیا، پروردگار جہاں تو مجھے اس عہدہ امامت سے نواز رہا ہے وہاں مجھے یہ بھی بتا دے کہ یہ عہدہ امامت کیا میری ذریت اور میری اولاد میں بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قال لا ینال عہدی الظالمین. اے ابراہیم میرا یہ عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. عزیزان گرامی، اس آیت کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اس بات پر دلیل تو بن گئی کہ وہ امام برحق ہے. قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات موجود ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، جیسے آیہ مباہلہ. اس میں جب ابنانا کا تذکرہ آئے تو امام حسین علیہ السلام کی ذات کو یاد کر لیا کبھی، اور جب آیہ تطہیر میں مصداق تطہیر کا تذکرہ آئے تو وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام ہے. لیکن یہ قصیدہ کہ جس کو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے. اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی جانب پلٹا، رب تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا. تو اب جس انسان کو بھی اسلام سے ہمدردی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے مطمئن ہو اور اس کے اعمال سے مطمئن ہو، اسے چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو مطمئن کرے. یہ کہ جب اللہ لفظ مطمئنہ کہہ رہا ہے تو اب جس سے حسین مطمئن نہیں ہوگا اللہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا. ہمیں یقین ہے کہ جن کے بدن میں ایک قطرہ خون بھی انسانیت کا ہے، جن کے بدن میں خون حمیت کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، وہ ایک نہ ایک دن امام حسین علیہ السلام کو پہچانیں گے ضرور. اور اگر نہیں پہچانتے ہیں تو پیغمبر آواز دیتے ہیں، ایھا الناس ھذا حسین الفارس. پہچانو جو میرے دوش پر بیٹھا ہوا ہے یہ حسین ہے. لوگوں پہچانو یہ جو مہر نبوت کے قریب بیٹھا ہوا ہے یہ حسین ہے.
ھذا حسین فالفہ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے اور اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے. یعنی جس دل میں حسین کی نفرت اس دل میں خدا کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی. یہ پیغمبر نے پھر اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. آگے چل کر پھر پیغمبر نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سنیں جن لوگوں کو جنت میں جانے کا شوق ہے سنیں پیغمبر فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسین جوانان جنت کے سردار ہے. آپ سے کوئی معلوم کرے کہ بھئی ہر سال آپ کس کی یاد میں سیاہ لباس پہنتے ہیں, یہ ہر سال آپ کس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں, تو آپ جا کر ان کو بتائیں کہ ہم یہ ہر سال ان کی یاد میں جمع ہوتے ہیں کہ جو سردار جنت ہیں. بھائی صلوات پڑھ دینا حضرت محمد آل محمد. جو سردار جنت. تو عزیزان گرامی یہ تو قرآن اور حدیث سے میں نے ایک مختصر سا تعارف امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے پیش کیا. میری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کا تعارف, اس لیے کہ ان کی ذات سے اسلام کا بھی تعارف ہے اور مسلمانوں کا بھی تعارف ہے. اس لیے کہ ان کی قربانی امت کی نجات کے لیے ہے. جس امتی کو بھی نجات چاہیے وہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر آئے. اس لیے پیغمبر نے پھر اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. تو اب جو بھی نجات کا خواہ ہو وہ آئے اور امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو. پیغمبر جانے لگے اس دنیا سے تو پھر اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت اپنے اہل بیت. تو پیغمبر نے کیا چھوڑا مسلمانوں؟ کہ اللہ کی یاد میں اللہ کی کتاب چھوڑی اور ایک اپنی یاد میں اپنے اہل بیت چھوڑے. تو قرآن اور اللہ کی کتاب پڑھنے والے مسلمان آج یہاں مجلس میں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ پیغمبر کو بتائے کہ وہ کتاب کی جس کی تلاوت ہم گھروں اور مسجدوں میں کرتے ہیں اور جہاں مجلس میں آ کر ذکر اہل بیت کر کے نبی کو بتانا چاہتے یا نبی اللہ آپ نے جو دو امانتیں چھوڑی تھی وہ دونوں ہمارے پاس محفوظ ہیں. بس صلوات پڑھ دینا حضرت محمد آل محمد. دو چیزیں پیغمبر نے چھوڑی, ایک اللہ کی یادگار قرآن مجید, اپنی یادگار اپنے اہل بیت. کل آپ نے مجلس میں سماعت فرمایا مولانا عادل صاحب نے بیان کیا کہ کتاب بغیر نور کے سمجھ میں نہیں آتی. بغیر نور کے کتاب سمجھ میں نہیں آتی. نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا. اہل بیت معلم قرآن ہے, معلم قرآن, تو بغیر معلم کے کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے. ہو سکتا ہے کہ بعض کے لیے تکراری ہو لیکن بات آ رہی ہے ذہن میں, لہذا عرض کرتا چلوں. پیغمبر نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا. آپ نے چھوٹے بچوں کے اسکولوں میں دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس کی روش کیا ہوتی ہے, طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس کتاب میں خالی اے نہیں ہوتا بلکہ اے کے آگے ایپل بھی بنا ہوتا ہے. کتاب میں خالی بی نہیں ہوتا, بی کے آگے بیٹ بھی بنا ہوتا ہے. تو جب یہ اے لکھ دیا تو ایپل کیوں بنایا؟ بڑی توجہ میرے عزیزو. جب اے لکھ دیا تو یہ ایپل کیوں بنایا؟ جب بی لکھ دیا تو یہ بیٹ کیوں بنایا؟ کہا مولانا آپ سمجھے نہیں, یہ بچہ ہے اور اس کا ذہن ابھی کچا ہے. آپ سمجھے نہیں, یہ بچہ ہے اور اس کا ذہن ابھی کچا ہے. ہم
ہم یہ تحریر کے ساتھ تصویر اس لیے بنا رہے ہیں کہ اگر بچہ تحریر بھولنے لگے تو تصویر دیکھ کر یاد آ جائے. بھائی نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا. قرآن تحریر کا نام، اہل بیت تصویر کا نام. تحریر کا نام، اہل بیت تصویر کا نام. قرآن صرف علماء کے لیے نہیں آیا، قرآن سب کے لیے آیا، جاہلوں کے لیے بھی آیا ہے. بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں کیسے آئے؟ اور دیکھیے ایک بات اور عرض کرتا چلوں گا، دیکھیے قرآن صرف بتاتا ہے، دکھاتا نہیں. قرآن صرف بتاتا ہے، دکھاتا نہیں. قرآن نے بتایا کہ آدم دونوں ہاتھوں سے خلیفہ بنائے گئے. تو اب آدم دونوں ہاتھوں سے خلیفہ کیسے بنائے ہوں گے؟ پیغمبر خاتم نے غدیر خم کے میدان میں مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے بتایا ایسے بنائے گئے ہوں گے. قرآن نے بتایا کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا، تو آدم کیسے جنت سے نکلے ہوں گے؟ نبی نے اپنی بزم سے کسی کو نکال کر بتایا ایسے نکالے گئے ہوں گے. قرآن نے بتایا کہ جناب داؤد کے لیے لوہا موم ہو گیا، تو جناب داؤد کے لیے لوہا کیسے موم ہو گیا؟ مولا کائنات نے پتھر پہ علم ڈال کے بتایا ایسے ہوا ہوگا. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد آل محمد. عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ امت کی نجات کے لیے ہے، مذہب کی خاطر نہیں ہے. آپ نے تاریخ کربلا میں پڑھا ہوگا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 ساتھی تھے امام حسین علیہ السلام سمیت، جس میں 6 مہینے کا لاڈلا بھی شامل ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ فتح کس کی ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ فتح کس کی ہے؟ اے یزید، تو اپنی قبر کے گوشے سے ذرا جھانک کر تو دیکھ، یہ تاحد نگاہ حسین کے سپاہی نظر آتے ہیں. حسین کے سپاہی. دیکھیے ہماری یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یزید سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی نبی اور آل نبی کے مقابلے میں آئے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. نبی اور آل نبی کے مقابلے میں آنے والا ہم مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. دیکھیے وہ چاہے ہمارے یہودی بھائی ہوں یا عیسائی بھائی ہوں یا ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے اہل حنود کہ جنہیں ہم ہندو بھائی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا خود ہم مسلمانوں کے فرقوں میں کہ جو آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں کچھ لوگ یہ مغالطہ دے دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم بتائیں ہمارا کیا رشتہ؟ ہم جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں رشتہ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی محمد رسول اللہ کہتے ہیں رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی علی ولی اللہ کہتے ہیں رشتے میں نکھار آ جاتا ہے. ہم سب کے رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے آدمی ہیں، انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کا باپ ایک ہے آدم. ہم سب کا باپ ایک ہے آدم. تو اے لوگوں، یہ آپس میں اختلاف کیسا؟ آئیے آج امام حسین لے کر سب متحد ہو جائیں. یہ کہ نام امام حسین کوئی اختلافی نام نہیں ہے، ان کا احترام ہر مذہب کا فرد کرتا ہے، ہر شخص کرتا ہے، ہر شخص کرتا ہے. آپ بتائیں کیا مہاتما گاندھی مسلمان تھے؟ بتائیں کیا مہاتما گاندھی مسلمان تھے؟ نہیں تھے نا. لیکن جب انہوں نے ہندوستان کے لیے انقلاب برپا کیا تو کیا کیا؟ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی تاریخ پڑھی، ہسٹری پڑھی، اور دیکھا کہ کیسے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی طاقت سے کیسے امام حسین علیہ السلام نے مقابلہ کر لیا. تو گاندھی جی نے دیکھا کہ اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. 72 ہو لیکن الگ الگ نہ ہو، 72 ہو لیکن الگ الگ نہ ہو، شکلیں الگ الگ ہو لیکن آواز ایک ہو. اتحاد کا پیغام
دیا. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر نواسے کا کردار نانا سے بہت ملتا جلتا ہے. پیغمبر خاتم نے بھی اتحاد کا پیغام دیا تھا. جب اتحاد کا پیغام دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دور دراز کے لوگ لشکر اسلام میں داخل ہونے لگے. اور جب لشکر اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے تو قرآن ان آنے والوں کا قصیدہ پڑھنے لگا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ گروہ در گروہ لشکر اسلام میں داخل ہونے لگے. یمن سے، فارس سے اور افریقہ سے اور دیگر تمام ممالک کے لوگ جب لشکر اسلام میں داخل ہونے لگے تو اب لشکر اسلام میں ایک نظریہ ابھر کر آیا. لشکر اسلام میں ایک نظریہ ابھر کر آیا. ہم مکے والے اور یہ مدینے والے، یہ یمن والے، یہ فارس والے اور یہ افریقہ والے، یہ افریقہ والے. چنانچہ ان کالے رنگ والوں کو ذلیل سمجھا جانے لگا. تو اسلام نے آگے بڑھ کر ایک نعرہ بلند کیا، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ جمہوریہ. اسلام میں نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی مشرق والا، نہ کوئی مغرب والا، نہ کوئی یہاں والا، نہ کوئی وہاں والا. اسلام درجہ کردار کی بنیاد پر ملتا ہے. اسی لیے قریب کے لوگوں کو کم ملا، فارس سے آنے والے سلمان فارسی کو 10 درجہ ملا. بس صلوات پڑھ دینا حضرت محمد علی محمد. پیغمبر نے فرمایا ہم تمہارا مزاج بدل دیں گے، ہم تمہارا مزاج بدل دیں گے. تم لڑکی کو دفن کرتے ہو، زندہ درگور کرتے ہو، میں اپنی بیٹی کے لیے عہدۂ رسالت کے ساتھ ساتھ تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. میری بیٹی جہان کی تمام بیٹیوں کی زینت بن جائے گی. یہی ہے سیدۃ النساء العالمین. اس کے بعد پیغمبر نے دیکھا کہ یہ جو کالے رنگ والا ہے، عرب کا سماج اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، اسے صرف غلام بناتا ہے. اگر غلامی کی زنجیر پیغمبر کے زمانے میں باقی رہ جاتی تو پھر پیغمبر کا کمال کیا ہے؟ غلامی کی زنجیر اگر پیغمبر کے زمانے میں باقی رہ جاتی تو پھر پیغمبر کا کمال کیا ہے؟ پیغمبر نے غلامی کی زنجیر کو توڑا، آہانی طاقتوں کا مقابلہ کیا، ستم گروں کو اپنے سے دور کیا، مظلومین کو کلیجے سے لگایا، دبی اور کچلی ہوئی عوام کو بلند کیا، جو از خود بلند تھے ان کو پست کیا. ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ افریقہ کے لوگ غلام ہیں بیچارے. افریقہ کے لوگ غلام. آقا بلاتا تھا، آواز دیتا، اسقنی الماء، مجھے پانی پلاؤ. اب غلام دوڑتا ہوا جاتا تھا، اب پانی لے کر آتا تھا، آقا پانی حاضر ہے. پیغمبر کو یہ مزاج بدل رہا ہے، تو کیسے بدلے گا یہ مزاج؟ پیغمبر نے فرمایا یہ مزاج بدلنے کی ذمہ داری تو میری ہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ میں ایسا مزاج بدلوں گا، میں ایسا مزاج بدلوں گا کہ اب غلام کو آقا پکارے گا تو غلام نہیں جائے گا، بلکہ اب غلام پکارے گا تو آقا جائے گا. بھائی بلال حبشی غلام تھے کہ نہیں تھے؟ بلال حبشی غلام تھے. اب بلال بحکم پیغمبر خدا کعبے کی چھت پر بلند ہوگا اور آواز دینا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو اب غلام پکارے گا، آقا دوڑتا ہوا مسجد جائے گا. بھائی صلوات پڑھ دینا حضرت محمد علیہ. جناب فضہ کے لیے ملتا ہے، جناب فضہ کے لیے ملتا ہے کہ افریقہ کی شہزادی تھی، وہاں کی حکومت کو ترک کر کے آئی تھی، دنیاوی حکومت کو ترک کر کے آئی تھی تو آخرت کی حکومت کی سربراہ بن گئی. وہاں اپنے افریقی لہجے میں بولتی تھی، دریائے محمد میں آئے تو قرآنی لہجے میں بولنے لگی. ہم تمہارا
مزاج بدل دیں گے. دیکھیں میں نے ایک جملہ دیا تھا آپ حضرات کو کہ مہاتما گاندھی نے امام حسین علیہ السلام سے کیا سبق سیکھا. اچھا دیکھیے یہاں پر اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے طلبہ حضرات موجود ہیں. وہ مجھے بتائیں گے کہ مہاتما گاندھی نے اپنے دیش کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سا طریقہ اپنایا؟ بتائیں. مہاتما گاندھی نے اپنے دیش کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سا طریقہ اپنایا؟ امرن انشن، ہندی میں کہا جاتا ہے امرن انشن، یعنی بھوک ہڑتال. بھوک ہڑتال. نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اپنے دیش کو آزاد کریں گے. کس سے؟ بھوک اور پیاس سے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین بھوک اور پیاس سے پورا دین بچا سکتے ہیں، کیا ہم اپنی ایک چھوٹی سی مملکت ہندوستان کو نہیں بچا سکتے؟ دیکھیے اسلام پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام کو تلوار سے پھیلایا گیا. اسلام پر یہ الزام ہے کہ اسلام کو تلوار سے پھیلایا گیا. اگر حسین کی کربلا میں قربانی نہ ہوتی تو اس اعتراض کا کوئی جواب نہ ہوتا. صبر حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کردار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا. اچھا ماشاءاللہ سے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ مبلغین حضرات میرے سامنے تشریف فرمائے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عجیب سوال لوگوں سے کیے جاتے ہیں. جب ہم لوگ جاتے ہیں تبلیغ پر تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے؟ یہ اکثر آپ حضرات کے سامنے بھی یہ سوال آیا ہوتا ہے اکثر یہ سوال کہ حضور یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے. پہلی بات تو یہ کہ اولاً یہ سوال ہی بےہودہ ہے، اس سوال کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے. لیکن بہرحال سوال ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو جواب ہوگا. تو صاحب یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے؟ دیکھیے عزیزان گرامی، آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے کہ مثلاً 2 گاڑیاں مشہد سے تہران جا رہی ہیں تو اس میں مقابلہ کیا جاتا ہے، اس میں ریس لگائی جاتی ہے. لیکن ایک گاڑی تہران سے مشہد آ رہی ہو اور ایک مشہد سے تہران جا رہی ہو تو اس میں مقابلہ نہیں کیا جائے گا، اس میں تقابل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ دونوں کا ٹارگیٹ الگ ہے، دونوں کا مقصد الگ ہے. اسی طریقے سے عزیزان گرامی جو آل محمد کی محبت ہے، نبوت اور امامت یہ اصول دین میں شامل ہے اور نماز فروع دین میں شامل ہے. اصول دین وہ ہے جو وہاں سے یہاں آ رہے ہیں ہمیں قبول کرنا ہے، اور نماز فروع دین میں شامل ہے، نمازیں ہمیں پڑھنا ہے جو اس کو قبول کرنا ہے. لہٰذا اس میں تقابل ہی کیسا؟ یہ اپنی جگہ پر افضل ہے، وہ اپنی جگہ پر افضل ہے. لیکن اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو بچاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. مثلا میں مشہد میں پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ ایک میرا بھائی بھی پڑھتا ہے جو مجھ سے چھوٹا ہے. میں اپنے گھر پر رہتا ہوں، میرا بھائی ہاسٹل میں رہتا ہے. اچانک کیا ہوا کہ میرے بھائی کا اپنے دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور مار پیٹ ہو گئی اور میرے بھائی کے کچھ چوٹ آئی. آپ عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے کہ یہ جو میرا بھائی مظلوم ہے جس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے، یہ کہاں جائے گا اپنی شکایت لے کر؟ یہ سوال ذہن میں رکھیے گا. کمل صاحب یہ بتائیے عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ تو میں نے تو یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ سوال ہی بےہودہ ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر اس کا جواب دیا جائے تو میں نے کہا کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. میرے بھائی کا جھگڑا ہوا ہاسٹل میں، اس کو مارا گیا، تو آپ بتائیے کہ وہ کہاں جائے گا؟ بھائی یا تو وہ خوابگاہ کے مسئول کے پاس جائے گا، یا اپنے کسی مدیر کے پاس جائے گا، یا اپنے کسی استاد کے ساتھ پاس جائے گا، یا پھر وہ میرے پاس آئے گا شکایت لے کر. تو اگر میں اپنے نفس کو بچا کر اپنے بھائی کو بچا کر لے گیا تو میں افضل، اور اگر جا کر میں بھی پٹ کر آ گیا ظاہر ہے اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. کمل صاحب یہ کیسے طے کیا جائے کہ کس نے کس کو بچایا؟ اس لیے کربلا میں تو خود حسین کا پورا خاندان اجڑ گیا، ان کے گھر کو آگ لگا دی، ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی ماں بہنوں کو برہنہ سر گھمایا گیا. تو یہ کیسے طے کیا جائے کہ کس نے کس کو بچایا؟ میں نے کہا صاحب آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے. دیکھیے بات آ رہی ہے لہٰذا میں عرض کرتا جا رہا ہوں
کہا صاحب آپ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے کہ مثلاً میں محرم سے پہلے اکبر بھائی کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، اور مجلس پڑھنے کے بعد جب میں مجلس پڑھ کر نیچے اترا تو عدیل صاحب نے اترنے کے بعد مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا صاحب بہت بہت شکریہ۔ عدیل صاحب نے کہا طالب بھائی بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا بھائی بہت بہت شکریہ۔ کہا طالب بھائی یہ جو انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے یہ انگوٹھی ہمیں چاہیے، یہ انگوٹھی ہمیں چاہیے۔ میں نے کہا بھائی یہ انگوٹھی تو کسی کی امانت ہے اور یہ انگوٹھی تو ہم کسی قیمت پر آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ابھی جو عدیل بھائی مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے اب یہ مجھ سے زبردستی کرنے لگے۔ کہا صاحب انگوٹھی چاہیے ورنہ ہم آپ کو جان ہی نہیں دیں گے۔ میں نے کہا بھائی انگوٹھی آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے۔ بہرحال یہاں گفتگو تمام ہوئی، اکبر بھائی سے میں نے خدا حافظی کیا اور میں بس اسٹاپ پر جا کر پہنچ گیا، بس آئی اور میں بس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب جو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے جو سیٹ تھی دیکھا عدیل بھائی وہاں بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا بھائی خیریت؟ کہا انگوٹھی چاہیے، انگوٹھی چاہیے۔ کہا بھائی انگوٹھی تو آپ کو میں کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ کہا کیسے نہیں دیں گے، ہم بھی بغیر لیے نہیں جائیں گے۔ بہرحال بس چلی اور میں اپنے گھر تبرسی پہ اتر گیا، اپنے گھر پہنچ گیا اور پتہ نہیں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں میرا بھی کچھ پتہ نہیں۔ ایک مہینہ گزر گیا، اچانک کیا ہوا کہ کسی نے میرے گھر میں آ کر آگ لگا دی، کسی نے میرے گھر کو آگ لگا دی، میرے ماں باپ کو قتل کر دیا، میرے بچوں کو قتل کر دیا اور میرا مال و اسباب سب لوٹ لیا۔ اب جس نے یہ قتل کیا، جس نے میرے گھر کو آگ لگائی، میں یہاں پر عدیل بھائی کا نام نہیں لوں گا، جس نے میرے گھر کو آگ لگائی اب وہ اپنے محلے میں اپنے ایریا میں سینہ تانے ہوئے بڑے آب و تاب سے پھر رہے ہیں کہ بڑے ضدی تھے مولانا، انگوٹھی مانگی تھی اور دی نہیں۔ مولانا بھائی نے پوچھا عدیل بھائی سے خیریت تو ہے؟ آج بڑے فارم میں نظر آ رہے کہ طالب بھائی بڑے ضدی تھے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہ انگوٹھی مانگی لیکن دی نہیں، انگوٹھی مانگی لیکن دی نہیں۔ کہا اچھا تم نے کیا کیا؟ کہ گئے ان کے یہاں تبرسی اور جانے کے بعد ہم نے ان کے گھر کو آگ لگا دی، ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا، ان کے بچوں کو ہم نے قتل کر دیا اور اب آئے ہیں فاتح کی حیثیت سے یہاں پر امیر آباد میں، فاتح کی حیثیت سے امیر آباد۔ عزیزان گرامی آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ یہ جو سینہ تانے امیر آباد میں گھوم رہا ہے یہ واقعاً فاتح ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ظاہراً تو بھائی یہی فاتح ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو طالب صاحب کا پورا خاندان اجاڑ دیا، ان کے گھر کو آگ لگا دی، ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو مار ڈالا، تو ظاہراً تو یہی میں نے کہا فاتح کہاں ہے؟ ان سے یہ معلوم کریے کہ انگوٹھی ملی کہ نہیں ملی۔ بڑی توجہ میں کہہ دیجیے کہ انگوٹھی ملی کہ نہیں ملی؟ کہ صاحب انگوٹھی تو نہیں ملی۔ عزیزان گرامی بس یہی کیفیت کربلا میں تھی۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اکبر کی جوانی نہیں دوں گا، میں عباس کے بازو نہیں دوں گا۔ امام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اگر حسین نے یزید کی بیعت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ہار گئے، یزید جیت گیا۔ لیکن اگر حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی ہار ہے، حسین فاتح ہے۔ صلوات عظمت محمد و آل محمد۔ حسین فاتح ہے، حسین فاتح ہے۔ آپ نے غور فرمایا امام نے کسی مذہب کی خاطر اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہے، امام نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے۔ یہ کہ اگر امام نے خالی مذہب کی خاطر جان دی ہوتی تو پھر غیر مذہب کے لوگ امام کے شہدائی نہیں ہوتے۔ انسانیت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ شب جمعہ ہے اور مناسبت بھی ہے، شب جمعہ امام کی زیارت کا بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ من زار الحسین بشط الفرات من زار اللہ فی عرشہ، اس نے فرات کے کنارے حسین کی زیارت کی تو گویا ایسا ہے کہ اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ زیارت وارثہ جو ہم اکثر شب جمعہ پڑھتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے۔ امام صادق نے اپنے صحابی جناب سدیر کو یہ تعلیم فرمائی تھی۔ امام نے پوچھا تھا جناب سدیر سے، سدیر تم
کیا میرے جد حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہو؟ کہ مولا جب میرے پاس سواری کا انتظام ہوتا ہے تو میں جاتا ہوں، لیکن جب میرے پاس سواری نہیں ہوتی تو میں نہیں جا پاتا۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم نہ بھی جا پاؤ تو اپنے گھر کی چھت پہ جانا اور زیر آسمان کھڑے ہو کر یہ فرمانا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تمہیں وہی ثواب ملے گا جیسے کہ گویا تم نے قبر حسین پر جا کر زیارت کی، وہی ثواب۔ آج ہم یہاں سے مجلس سے جائیں گے تو امید ہے کہ یہاں سے بہت سے حضرات میں ہو سکتا ہے کہ پڑھ بھی لی ہو، نہیں پڑھی ہو تو مجلس سے جائے، فارغ ہو کر حرم میں جا کر امام کی زیارت پڑھیں، بہت ثواب، بہت برکات زیارت امام حسین کی۔ میں نے عرض کیا کہ امام نے یزید کو طاقت کے بل پر نہیں کچلا تھا، امام نے روحانیت کے بل پر، روحانیت کے بل پر کچلا تھا۔ اس لیے کہ اگر حسین طاقت کے بل پر یزید کو کچلتے تو پھر 2-4 سال کے بعد پھر ایسا ہی ہوتا، یزیدیت پھر اپنا منہ اٹھاتی اور سامنے آ جاتی، لیکن حسین نے روحانیت کے بل پر یزیدیت کو کچلا تھا تاکہ یزیدیت قیامت تک یزیدیت رہے۔ لیکن عزیزو، جو قربانی حسین نے پیش کی ہے یہ قربانی ہر ایک پیش نہیں کر سکتا، قربانی ہر ایک پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کس کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہوگا، علی و زہرا کے گود کے پالے کس کے ساتھ میدان میں، یہ قربانی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، قربانی حسین نے پیش کی۔ یہ کہ جو اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی نکال لے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے برابر کہ بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کر میدان سے لے آئے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے بھتیجے کی پامال لاش کے ٹکڑے اپنی ابا کے دامن میں بھر کے لے آئے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ قربانی حسین نے پیش کی۔ امام رضا علیہ السلام کے جوار میں ہے، عجیب طریقہ تھا امام کا، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا، امام اپنے گریبان کو چاک کر دیا کرتے تھے، آستینوں کو لٹ دیا کرتے۔ بار جب محرم کا چاند نمودار ہوا امام نے اپنے صحابی جناب دیبل خزائی کو آواز دی، اپنے دور کے اپنے زمانے کے بہت بڑے مداح ہیں، شاعر ہیں، نوے خان ہیں، کہ دیبل محرم کا چاند نمودار ہو گئے، کیا تم میرے جد کے مصائب نہ پڑھو گے؟ کہا ہاں مولا کیوں نہیں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ روزہ امام رضا علیہ السلام کے گھر میں فرش اعلیٰ بچھایا گیا، بیچ میں پردہ لگایا گیا، ایک پردے کے اس طرف خواتین ہیں، پردے کے اس طرف مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب دیبل خزائی مسائب پڑھتے ہیں۔ مسائب پڑھتے پڑھتے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب دیبل خزائی وہاں پر پہنچے کہ جالس اشمر جالس علی صدر الحسین، ارے جیسے ہی دیبل خزائی کے زبان سے یہ جملہ نکلا، نہ جانے کیا ہوا کہ خواتین کے مجمع سے ایک خاتون غش کھا کر بےہوش ہو گئی۔ حاضر امام کی آواز آئی، دیبل ارے مصاحب کو یہی پر تمام کر دو ورنہ یہ خاتون دنیا سے اٹھ جائے گی۔ اے عزادارو، آپ نے سمجھا یہ خاتون کون تھی؟ یہ خاتون کو راہ کوئی اور نہیں، امام کی بہن جناب فاطمہ معصومہ غم تھی، جو حسین کی مصیبت سن کر برداشت نہ کر سکی، غش کھا کر زمین پر گر گئی۔ ہائے صبر زینب، جو اپنی آنکھوں سے 40 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، اے عمر سعد، ارے میرا ماجا یا ذبح کیا جا رہا ہے، تو کھڑا ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا، خدا کی غم میں ضرور آئے۔ بڑی سعادت ہے، بڑی عظمت ہے جس گھر میں فرش اعضائے حسین کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہاں زاداروں، لوگوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، بچوں کو قربان کیا ہے اس فرش اعضاء کے لیے۔ ہاں زاداروں، ایک گھر ایسا بھی تھا کہ
کہ جہاں پر ہر سال حسین کا فرش اعضا بچھایا جاتا تھا، لیکن ایک سال ایسا بھی آیا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے فرش اعضا حسین کا اہتمام کیا جائے۔ گھر میں جب زوجہ نے اپنے شوہر کی یہ اضطرابی دیکھی، پریشان کیفیت دیکھی، تو آئی قریب اور آ کر کہنے لگی کہ دیکھو ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم فرش اعضا حسین کا اہتمام کر سکے۔ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے جو امام کی دی ہوئی امانت ہے، تم ایک کام کرو، میرے اس بیٹے کو لے جا کر کہیں گروی رکھ دو تاکہ کچھ رقم کا انتظام ہو اور اس کے بعد ہم فرش اعضا حسین کا اہتمام کر سکیں۔ ہاں زیادہ ایک مرتبہ اس مومن نے اپنی زوجہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا دیکھ لے تو ایک ماں ہے، اس لیے کہ بعد میں کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ کہا نہیں میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی، آپ میرے اس بیٹے کو لے جائیے اور جا کر اس کو گروی رکھ دیجئے۔ ہاں زدارو یہ چلا اور چلنے کے بعد اپنے بیٹے کو ایک جگہ گروی رکھ دیا۔ فرش اعضا حسین کا اہتمام ہوا، مجلس ہوئی، نہر ہوا، عزاداری ہوئی، گریہ ہوا، سب کچھ ہوا۔ اور جب آنے والے مجلس اعضا میں آنے والے مومنین حضرات اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو اب اس شوہر نے کیا دیکھا کہ اس کی زوجہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی پیشاب کا گریہ کر رہی ہے۔ عزاداروں یہ آگے بڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تو برداشت نہ کر سکے گی۔ کہا نہیں میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ آج میرا بچہ مجھ سے بچھڑ گیا، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میرے گھر میں حسین کا ایک عزادار کم ہو گیا۔ عزاداروں ابھی شوہر اور زوجہ میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے دق الباب کیا، یہ پہنچا دروازے پر، دروازہ کھولا، عجیب منظر ہے کہ بیٹا دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ یہ گھبرا گیا، کہا میرے لال تم بھاگ کر تو نہیں آئے، کیا ہوا کیسے آئے؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، ایک معظمہ مجھے اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور پہنچا وہاں پر کہ جہاں پر اس کو گروی رکھا تھا۔ کہا بھائی تم نے میرے بیٹے کو کیوں آنے دیا؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، ایک معظمہ آئی تھی اور مجھے کچھ رقم دے کر چلی گئی، کہا اس بچے کو آزاد کر دے۔ اے سیدہ، ارے ایک عزادار کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہوا، برداشت نہ ہوا۔ آئے رباب کی گود کا بالا علی اصغر، جب وہ بلا کے تیر کا نشانہ بنا ہوگا، اے بی بی آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں زیادہ 3 محرم آ گئی، 3 محرم آ گئی، کربلا میں فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، زینب کا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سید زینب نے کہا بھیا حسین دشمنوں کی فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، میرے بھیا کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جو ہماری نصرت کے لیے آ جائے؟ کہا ہاں بہن زینب، میرا ایک بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر کوفے میں رہتا ہے۔ کہا بھیا بس جلدی سے اس کو خط لکھ دیجئے۔ حسین نے حبیب کو خط لکھا اور قاصد حسین یہ خط لے کر حبیب کے دروازے پر پہنچا اور دق الباب کیا۔ حبیب سمجھ گئے، ہاں زدارو خط کو لیا، بوسہ دیا، پیشانی سے لگایا اور اس کے بعد حبیب نے کربلا کا رخ کیا۔ جب حسین نے حبیب کو آتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھ کر حبیب کا استقبال کیا۔ ہاں زدارو جب زینب کو یہ خبر ہوئی تو ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو آواز دی، اے اماں فضہ، ارے ذرا جا کر حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو۔ اے عزادارو حبیب نے جیسے ہی یہ سنا اپنا امامہ زمین کربلا پھینکا، خاک کربلا کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالا، چہرے کو پیٹ لیا۔ اللہ اللہ کیا وقت آ گیا آل رسول پر، شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا۔ میں کہوں گا حبیب ارے یہ کربلا ہے، ابھی کچھ دنوں کے بعد یہی زینب بنت علی تمہارے شہر کوفہ میں بے مقدہ و چادر ہوگی، تماشائیوں کا ہجوم ہوگا، منادی کی ندا ہوگی، یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں، ان کا تماشا دیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ خیر۔ ماتم حسین۔